آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ ملتان سے میں ہوں سہیب اقبال۔ حالیہ سیلاب نے ملتان میں تباہی مچا دی ہے۔ اس وقت میں ملتان کی ایک بستی ہے لکوال، وہاں موجود ہوں۔ ہمارے ساتھ ایک سیلاب متاثرہ شخص محمد اختر موجود ہیں، جن کی پوری بستی جو ہے وہ زیر آب آ گئی تھی، اور اس وقت جو ہے وہ ان کے مکانات جو ہے وہ منہدم ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہنا ہے، آئیے انہی سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا یہ کون سی بستی ہے، نام بتائیے گا۔ بستی لکوالا ہے، موضع جھوک چڑھا ہے جی۔ یہ سیلاب کا ایریا ہے سارا، یہاں پر بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں، گھر تباہ ہوئے ہیں، فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں، غریبوں کا بہت نقصان ہوا ہے ادھر۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے یہاں آپ کا گھر جو ہے وہ سیلاب میں بہہ گیا ہے، کیا کہیں گے؟ اس میں یہی ہے کہ تعاون اگر حکومت کر دے تو اچھی بات ہے۔ پہلے بھی بھائی تھوڑا بہت کیا ہے، لیکن حکومت نے نہیں تعاون اتنا اچھا کیا جو ہمارے ساتھ کرنا چاہیے تھا، اس نے اتنا اچھا تعاون نہیں کیا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باہر کے ہیں، تنظیموں کے لوگ ہیں، انہوں نے آ کے یہاں بہت ہماری مدد کی ہے، فنڈ بھی دیے ہیں، کھانا بھی دیے ہے، بہت اچھے۔ اور یہ ناصر بھائی بھی سامنے کھڑے ہیں، یہ بھی فنڈ لے کے آئے ہیں۔ ایک دن ہم نے دیکھا ہے ان کو ادھر بس پہ، انہوں نے بھی بہت عوام کی ہیلپ کری ہے۔ تو اس کے متعلق یہی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ہمیں گھر بنا کے دیں۔ اگر گھر نہیں بنا دیتے تو جن کا بھی گھر تباہ ہوا ہے ان کے ساتھ کوئی اچھا تعاون کر دیں تو یہ ان کی مہربانی ہوگی۔ آپ نے محمد اختر کی بات سنی، ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ کوئی تعاون نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے جو سماجی تنظیمیں تھیں وہ بڑی متحرک جو ہے وہ نظر آئیں۔ شہر کے اندر جو مخیر حضرات تھے انہوں نے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر تعاون کیا ہے۔ اب ان کا مکان منہدم ہو گیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کا مکان بھی بنا کے دے۔ بتائیے گا مکان کتنے کمروں کا تھا، کس طرح جو ہے وہ پانی میں بہہ گیا، پانی کتنے فٹ تک؟ اب ہم جس جگہ کھڑے ہیں ہمیں ارد گرد ابھی جو ہے وہ پوری زمین جو ہے وہ گیلی نظر آ رہی ہے، کیا کہیں گے؟ یہ بستی کم از کم سیلاب بند جو ہے نا، اس سے کم از کم کوئی 10 فٹ یا 5 فٹ نیچے ہے اس کا جو بھرا ہے۔ اور جو مکان ہے، مکانوں کی سطح پر جو پانی چلا ہے کم از کم 5 فٹ 4 فٹ کی سطح پہ پانی چلا ہے یہاں پہ۔ اور یہاں کافی غریبوں کے بھی ہیں جن کے 2 مکان گھیرے ہیں، کن کے زیادہ خرچہ ہوا تھا، کچھ لوگ بھائی 3 مکان، کسی کا 2 مکان تھا، اسی طرح سب کے تباہ ہوئے ہیں۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اگر اچھا تعاون کرے، جس طرح آپ آئے ہیں، آپ نے مہربانی کی تھی، وزٹ کر رہے ہیں، تو یہ خبر آگے پہنچے گی تو حکومت پہلے بھی دیکھ چکی ہے، اب بھی دیکھے گی، تو آپ کی مہربانی ہوگی جو آپ کر رہے ہیں، بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ اس بستی کے رہائشی ہیں، آپ کا مکان بھی جو ہے وہ گر گیا ہے، اس وقت ہم کھڑے ہیں، پانی تو اس جگہ جو ہے وہ سوکھ گیا ہے، جی، اب اس جگہ کتنے فٹ پانی تھا اب اگر بات کی جائے تو؟ اگر بات کی جائے تو یہاں کم از کم 6-7 فٹ پانی تھا، یہاں 6-7 فٹ پکا مطلب پانی، جہاں میں کھڑا ہوں اس سے اوپر جو آپ کے ہے؟ قد سے اوپر تھا، آپ کی ہائٹ سے کم از کم آدھا فٹ پانی اوپر تھا۔ دیکھیں یہاں لوگ رہ رہے ہیں، یہ ایک مکمل بستی ہے، یہاں ایک مکمل زندگی بستی تھی، وہ زندگی جو لوگ جو بستے تھے ان کے گھر تھے، 7-7 فٹ تک جو ہے وہ پانی چلا گیا ہے، لوگوں کے سر سے بھی اوپر پانی چلا گیا ہے، لوگوں کے جو مکانات ہیں وہ جو ہے وہ گر گئے ہیں۔ آپ میرے پیچھے حال دیکھ سکتے ہیں، یہ صرف ایک بستی نہیں ہے، ملتان کی کتنیاں جو ہے وہ بستی ہیں۔ اب کیا کہیں گے، اب مکانات تو اتنے زیادہ گر گئے ہیں، تو اختر آپ بتائیے گا، آپ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ حکومت جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ مکان تعمیر کر کے دے، کیا کہیں گے؟ اگر مکان تعمیر کر دے تو اچھی بات ہے، کیونکہ وہ یہ اگر ہم چلے جاتے ہیں نا بھئی ہمیں اماؤنٹ دیا جائے، تو حکومت نے اماؤنٹ تو دینا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، کیونکہ جب خود حکومت تیار کر کے دے گی ان کو پتہ چلے گا بھئی ایک کمرے کا کتنا خرچہ آتا ہے۔ اور غریب کی آمدن دیکھ لیں، جو فصل تھی اس کی وہ تباہ ہو چکی، جس کے اوپر اس نے اپنا خرچہ رکھا ہوا تھا، اپنے بچوں کا خرچہ رکھا ہوا تھا، وہ چلی گئی۔ کپاس تھی، تلی تھی، وغیرہ وغیرہ، جانوروں کے گھاس تھے، جانور کچھ بیچ کے انہوں نے اپنے دوسرے جانوروں کا گھاس اکٹھا کیا ہے۔ تو آپ یہ خود دیکھ لیں کہ جو تباہی ہوئی پڑی ہے آپ کے سامنے ہوئی پڑی ہے، اور خرچہ جو ہوتا ہے تو آج کچا مکان بھی بنانے شروع کر دو تو کم از کم زیادہ نہ تو 4-5 لاکھ کا کچا مکان ایک بنتا ہے۔ تو پکے مکان کا خرچہ آپ خود اندازہ لا دیں، لوہے کا اندازہ لگا لیں، اینٹ کا اندازہ لگا لیں، اب بٹھے پہ چلے جاؤ 40,000 کی ایک ٹرالی آ رہی ہے، تو غریب کہاں جائے گا، کہاں سے بنا سکتا ہے وہ؟ یا تو ہمارا حکومت سے اعلان ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ مکان کا پورا تعاون کریں، بھئی مکان خود تیار کر کے دیں، اگر یہ نہیں کر سکتے مکان کی اماؤنٹ پوری دے دیں غریب عوام کو۔ جی انہوں نے بڑی جو ہے اختر نے اہم بات کیا ہے کہ حکومت آئے گی، وہ چند لاکھ روپے جو ہے وہ دے دے گی اور ہمیں کہے گی مکان۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہم ان سے نقد پیسے نہیں چاہتے، حکومت آئے،
ہمیں گھر جو ہے وہ بنا دے گی۔ حکومت کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آج اس مہنگائی کے دور میں ایک کمرہ جو ہے وہ کیسے بنتا ہے۔ اختر ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ ایک پوری زندگی کی جو اس کی محنت ہے، کمائی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ گھر بنایا ہے، اور جو گھر ہے وہ اس سیلاب کی جو ہے نظر ہو گیا ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں حکومت سے پیسے یا فنڈز نہیں چاہیے، ہمارا جو نقصان ہے، ہمارے اگر کوئی جانور یا زمین اس سیلاب کی نظر ہوئی ہے، گھر ٹوٹے، وہ ہمارے آ کر جو ہے وہ ہمیں گھر جو ہے وہ تعمیر کر دے۔ اگر ہمارا 3 کمروں کا گھر تھا تو ہمیں 2 کمروں کا گھر جو ہے وہ بنا دے، 2 کمروں کا گھر تھا تو 1 کمرے کا جو ہے وہ خود آ کے تعمیر کر کے گھر بنا دے، ایک مخصوص فنڈز دے دے گی، لیکن اس سے جو ہے وہ ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ ہاں، اختر ہمارے ساتھ موجود ہے ملتان کے، نہ صرف ان جیسے کئی لوگوں کے جو گھر ہیں وہ اس سیلاب کی جو ہے وہ نظر ہوئے ہیں، تو ان کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کھانا تو فراہم کر رہی ہے، اور سماجی تنظیمیں بھی بڑھ چڑھ کر، مخیر حضرات بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، فی الوقت تو گزارا ہو رہا ہے، لیکن آگے آنے والی فصلیں وہ کیسے کاشت کریں گے؟ یہ ذمہ دار ہیں، ان کا سارا گزر بسر جو ہے یہاں زرعی رقبے سے ہوتا ہے۔ وہ زرعی رقبہ جو ہے اس حوالے سے بھی حکومت تمام تعاون کرے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ گھر تعمیر کر کے دے۔